عالم صاحب سے کہ ان کا جو آج کا موضوع ہے ذوق، جوہر اور تدریس. جناب شہزادہ محمود عالم صاحب. سب سے پہلے میں اپنے سارے بھائی بہنوں کی خدمت میں سلام مؤدبانہ پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. آج کا موضوع جو میں نے چنا ہے اپنے اس خطاب کے لیے وہ یہ ہے کہ ذوق، جوہر اور تدریس. ذوق کیا ہے اور جوہر کیا ہے اور تدریس کیا ہے، اس پہ میں مختصراً بولوں گا. میں کوئی ڈاکٹر وغیرہ تو نہیں ہوں، اور باقی مجھ سے پہلے جو دو حضرات جو بولے ہیں میرے محترم ڈاکٹر ستیہ پال آنند، جن کی میں کوئی ایسی تعریف کر نہیں سکتا کیونکہ پہلے میں کئی دفعہ تک ان کی تعریف کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. ہوپ کہ مجھے امید ہے کہ ان کے خاطر خواہ میں ان کی تعریف کر سکتا ہوں، لیکن جس قدر تعریف کے وہ مستحق ہیں وہ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. دوسرے اس کے بعد جو ہیں وہ ڈاکٹر سلیم ملک صاحب ہیں. محترم ڈاکٹر سلیم ملک کو باب ذوق میں لانے والا میں ہی تھا. میں نے انہیں پہلی مرتبہ بولتے ہوئے سول میں انجمن ترقی اردو میں نے انہیں دیکھا تھا بولتے ہوئے، تو وہاں سے میں نے فضل عباس صاحب سے اور ڈاکٹر موزن صاحب سے کہا کہ اس طرح سے میں ایک صاحب سے ملا ہوں، بے حد عمدہ گفتگو کرتے ہیں اور انہیں جو ہے باب ذوق میں بلائیے. تو میرے اس درخواست کی بنا پہ فضل عباس صاحب نے اور ڈاکٹر موزن صاحب نے اور ہمارے محترم جو ہیں باقی قاضی نعیم اللہ صاحب سب نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا آنا چاہیے تو انہیں بلائیں. تو اس طرح سے ڈاکٹر سلیم ملک صاحب ہمارے حلقہ میں تشریف لائے اور بعد میں حلقے کا ایک حصہ بن گئے. وہ ہمارے حلقہ کے لیے ایک اثاثہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. یہ بات درست ہے کہ جتنی اردو میرے باقی حضرات نے پڑھی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبان نے پڑھی ہے، میں نے اتنی اردو نہیں پڑھی. اور ابھی انہوں نے مینشن بھی کیا تھا کہ 8ویں جماعت والے جو طالب علم ہیں وہ 8ویں جماعت والا طالب علم میں ہوں. میں نے اردو زبان جو ہے یہ 8ویں جماعت تک پڑھی ہے. اس کے بعد میں نے اردو بحثیت زبان کے نہیں پڑھی. بحثیت اگر کسی کام کے میں نے پڑھی ہے تو خداداد چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں ان میں سے ایک ذوق ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہنر یا جوہر ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے پڑھی ہیں. میں نے کالج میں جا کے تو فائن آرٹس باقاعدہ طور پہ پڑھا اور بی اے آنرز ان فائن آرٹس گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا. میں نے امریکہ آنے کے بعد یہاں پہ کنزرویشن آف آرٹ میں میسٹرز ڈگری لی ہوئی ہے وہاں سے کولمبیا یونیورسٹی آف نیو یارک سے. تو یہی میں کام کرتا ہوں، اسی کام کی مجھے ضرورت ہے. میں نے کوئی اردو زبان جو تھی وہ کسی کام کے لیے نہیں پڑھی تھی. اچھا ہوا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زبان دانی کا جو جوہر یا زبان دانی کا جو ذوق تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں نہیں پیدا کیا. ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں زبان کو فالو کرتا کرتا زبان دانی کے پیچھے چل پڑتا اور پھر میں بھی وہ بجائے اس کے کہ باب ذوق میں بیٹھ کے زبان یا ذوق کی بات کروں میں زبان دانی کی درس و تدریس کی باتیں کرتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کاموں سے بچا لیا. اب میں یہ کہوں گا کہ ذوق کیا چیز ہے. ذوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے جو اس نے اپنے چند لوگوں کو، چند بندوں کو عطا فرمائی ہے. وہ ذوق جو ہے وہ جس آدمی کو دیا ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری فلاں چیز سے بھی رغبت ہے، فلاں چیز سب جب میرے سامنے سے گزرتی ہے مجھے اچھی لگتی ہے، فلاں چیز جب مجھے دکھائی دیتی ہے تو وہ بھی مجھے اچھی لگتی ہے، فلاں چیز جو مجھے سنائی دیتی ہے تو وہ میرے دل کو جھنجھلاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذوق کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ذوق عطا فرمایا ہے. اسی بات کو جب تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، ذوق اور جوہر جو ہے وہ ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جوہر جو ہے اسی چیز کو، اس کی جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرنا کہ یہ میرے پاس ہے اور یہ مجھے چیز اچھی لگتی ہے، اس کو آگے بڑھانا جو ہے اسی چیز کو جوہر کہا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 5 حواس خمسہ دیے ہیں: سننا، دیکھنا، بولنا، محسوس کرنا اور اس کے علاوہ جو ہے سونگنا.
یہ حواس خمسہ ہیں. ان حواس خمسہ کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوق جو ہے یہ چھٹا حصہ ہے, اور جو جوہر ہے جس کو بندہ دیکھتا ہے, محسوس بھی نہیں کرتا, لیکن اس کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ اس کو دکھا نہیں سکتا, اس کے بارے میں لکھ نہیں سکتا, وہ جو چیز ہے وہ جوہر کہلاتی ہے. یہ ساری کی ساری چھٹی اور ساتویں حص جو ہیں یہ ان لوگوں میں بیدار ہوتے ہیں جو اپنے ذوق اور جوہر کو بیدار کر کے رکھتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ پانچویں, چھٹی اور ساتویں یہ ساری کی ساری حصے جاگنا شروع کر دیتی. جس وقت اپنی 5 حصوں کو یا حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ماحولیات میں سے گزرا ہے. جس وقت ماحولیات سے وہ گزر چکا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے ماحولیات سے جو کچھ بھی حاصل کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں, اب میں اپنی باقی حصوں کو جگاؤں, تو پھر وہ چھٹی اور ساتویں حص کو جگاتا ہے. جب وہ چھٹی اور ساتویں حص کو جگاتا ہے تو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ فنا اور مادے کی دنیا ہے. اس سے جب ہم اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو عالم ناسوت میں جاتے ہیں. عالم ناسوت وہ جگہ ہے جہاں سے کہ اگر آپ اپنے ساتویں حص کو جگائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عالم ناسوت کیا ہے, عوالم بالا کیا ہے, اور عوالم بالا جو ہیں وہ کتنے اور ہیں. عالم ناسوت میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تھوڑا سا اور اس کو بڑھاتے ہیں تو عالم اعراف میں جاتے ہیں جہاں سے معرفت اترتی ہے انسان کے اوپر. اس سے تھوڑا سا آگے اور جاتے ہیں تو عالم ملکوت میں جاتے ہیں جہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا چلتا ہے. اور جب وہاں سے تھوڑا سا ہم اور آگے جاتے ہیں تو پھر عالم جبروت جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مظاہرے ہو رہے ہیں, اور پھر عالم لاہوت میں جاتے ہیں. عالم لاہوت کے بارے میں حضرت علامہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. وہ عالم لاہوت کیا ہے؟ جب ہمارے استاد پڑھاتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے لا کا مطلب ہے نا, وہ پڑھاتے لاہوتی کی بجائے لاہوتی پڑھاتے تھے کہ اے طائر لاہوتی, کہ اے طائر وہ نہ ہوتا تیرے ساتھ, اس سے تو اس رزق سے جو تجھے پرواز میں کوتاہی لا رہا ہے اس سے تو موت اچھی ہے, تو تم موت لے لیتا. تو یہ بات نہیں ہے. وہ عالم لاہوت بہت اونچا ہے, اس سے عالم ہاہوت ہے, اور اس سے آگے جو ہے پھر عالم ہو, اور پھر تجلیات اور انوارات ذات کا عالم ہے. ان تمام عوالم سے آگے جو ہے ایک عالم ہے جس کو ہم اردو میں عالم عدم کہتے ہیں, انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دی ورلڈ آف نو پلیس. تو ایک اور شاعر نے کہا کہ میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا, میری اس آہ و بقا سے بال ان کا جل گیا. ارے میں تو عدم سے بھی پرے چلا گیا ہوں, میری جو آہ و بقا میں چھوڑتا ہوں یہ اتنی اونچی جاتی ہے کہ ان کا ایک ایسا پرندہ ہے جو اڑتا ہوا نظر نہیں آتا, ان کا کے پر اس سے جل گئے. یہ سارے کے سارے عوالم ہیں. جس وقت انسان اپنے اس کو ذوق اور جوہر کو جگاتا ہے تو یہ سارے عوالم اس کے اوپر کھلتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے زیادہ تر شعراء جو ہیں وہ اپنی ماحولیات میں سے نہیں نکل پاتے تو عوالم بالا کی کیا سیر کریں. شاعری جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہنر اور جوہر عطا فرمایا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء بھی نازل کی, اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ شعراء جو ہیں اپنے اصلی کام کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور وہی میں I'm sorry to say so, زیادہ تر جو شعراء میں دیکھتا ہوں وہ اسی کام میں پڑے ہوئے ہیں. ورنہ تو بات یہ ہے کہ شعراء اچھی اچھی چیزیں بھی لکھتے ہیں, جیسے تم چاندنی ہو, پھول ہو, نغمہ ہو, شعر ہو, اللہ نے حسن ذوق میرے انتخاب کا, ایسی ایسی چیزیں بھی لکھتے ہیں. یا شاعر ایسی چیزیں بھی لکھتے ہیں وائے وہاں بھی شور محشر نے نہ دم لینے دیا,
ले गया था गोर में ज़ौक़ तनासानी का जो ज़ौक़ था वो कब्र में ले गया और वहाँ पे भी उसने मुझे दम न लेने दिया। शायरों ने ऐसी ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ए काश कि हमारे उलमा, हमारे शुअरा और हमारे ज़ुबानदान और हमारे अक्लमंदान ये सारे के सारे थोड़ा सा एक दो कदम माहौलियात से बाहर रख के भी देखें। बीचों के अलावा भी कोई और चीज़ है, तहखानों के अलावा भी कोई और चीज़ है, और अपने इर्द गिर्द के असातिज़ा और माजी के अलावा भी और कोई चीज़ है। ये देखिए, आपने जाना कहाँ है, इंसान वो है जिसने अपने आप को पहचाना। ये ज़ौक़ और जौहर और तजवीज़, ये 3 मामूली चीज़ें हैं इंसानी ज़िंदगी में। जिस इंसान ने अपने आप को पहचाना, अपने आप को 4 चीज़ों के मकासद जो हैं उनको नहीं पाया, उसने कुछ भी नहीं पाया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। माहौलियात में घूम रहिए, बस मुझे यही कहना है और इसके अलावा कुछ नहीं कहना। आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर मैंने किसी की कोई समा ख़ाहिश की है तो उसकी मैं 10 बरसा माफ़ी चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर मौसम सिद्दीकी साहब। हाँ, तो हस्ब मामूल शहजादा मौजूद आलम ने बहुत ही पुरमग़ज़ मक़ाला पेश किया है। तो उनसे मेरा एक सवाल ये है कि इन चीज़ों का आपकी अपनी शख्सियत पे आपने क्या सबक लिया है इससे, और किस तरह आपकी शख्सियत इन तीनों अवामिल से मुतासिर हुई है, और आप हमको जो दिखाई देते हैं आजकल शहजादा मौजूद आलम एक शख्सियत के तौर पे, तो उस शख्सियत की तामीर में इन अवामिल ने क्या जो है किरदार अदा किया है। बिल्कुल मुख्तसरन आज जो भी हैं आप, तो किस तरह इस दर्जे पे आप पहुँचे। भाई साहब किबला, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि मेरे क्या शब व रोज़ हैं, मेरे मामूलात क्या हैं और मैं महसूस क्या करता हूँ। मुझे अब ये महसूस होता है कि किसी भी वक्त अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उतरने वाली है, और ये माहौलियात से निकल के मैं अवालम बाला की सैर करने वाला हूँ। मुझे ये महसूस होता है, और इसी बात का मैं अपने रब से मुंतज़िर हूँ कि इलाहुल आलमीन, वो तू मुझे चीज़ें दिखा जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया है। मैं तेरी ही फरमाई हुई बातों पे अमल कर रहा हूँ। मैंने पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, मैंने पहचान लिया और जान लिया कि मैं कहाँ से आया। मुझे तूने ये भी बता दिया कि तुमने यहाँ पे क्या करना है। इसका एक साहब कह के गए थे, गो मैं रहा रहीने सितमहाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। उसी बात पे मैं अमल कर रहा हूँ। तो बाकी ये है कि मुझे कहाँ जाना है, ये तो हम सब जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है। अल्लाह ताला फजल फरमाए। जनाब, हमारे साथ आज सैयद शाहिद साहिब हैं, वहाँ से कैलिफोर्निया से ज्वाइन किया इन्होंने, और इनकी वेबसाइट है उर्दू शाहकार। शाहिद साहब, कुछ आप